بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. حضور صاحب سجادہ مسند افتخاریہ حضرت شاہ صوفی عمار صاحب قبلہ آپ لوگوں کے لیے ایک سعادت اور ایک خوشی یہ بھی ہے کہ آپ کو عمار مل رہے ہیں. جانتے ہیں عمار حق کی علامت کا نام ہے. جدھر عمار رہے، جس طرف عمار چلے جائے ادھر حق بھی چلا جاتا ہے. حق کی پہچان کا نام عمار ہے. اور جہاں عمار کو آپ نے پا لیا تو وہیں مولا علی مشکل کشا بھی ملے گی. جہاں علی ہے وہیں عمار ہے. اگر علی کو کھوجنا ہے تو عمار کے راستے سے چلتے ہوئے علی تک بڑی آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. حضرت مولانا انوار فیضی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مقصود مصباحی صاحب قبلہ، حضرت مولانا امام الدین صاحب قبلہ اور تمام حضرات، میں اس کمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں سبھی کا نام نہیں جانتا، لیکن ایک چیز اور ایک علامت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اس بینر کے حوالے سے صاف ہے کہ ان سب کی پیشانی پر ایک علامت بہت واضح ہے، اور وہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ پیاسے کو پانی پلانے والے لوگ ہیں. پیاسے کو پانی روکنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ پیاسے کی پیاس بجھا کر حسینیت کا انداز پیش کرنے والے لوگ ہیں. آج وہی ہستیوں کے سائے میں ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا ہے. اس سے پہلے بھی یہ پروگرام ہزاری باغ کی سرزمین پر منعقد ہوا تھا، اور اس میں بھی داڑھی کلا اور اس میں بھی ناچیز کو سعادت کا موقع حاصل ہوا تھا. ان سب محفلوں میں آدمی اپنی جو دولت ہے اس کو سیکل کرتا ہے. اپنی جو دولت ہے جو اللہ کے فضل سے اس سینے کے اندر آباد ہے، اس کو دھونے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے، بلکہ اس کو وضو کرانے کے لیے، اسے غسل کرانے کے لیے انہی شہدائے کربلا کے تذکرے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ جو امانت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت اور محبت دونوں اس سینے کے اندر رکھی ہے، اس کو سیکل کرنے کا موقع ملتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے خطاب سنا تھا حضور صاحب سجادہ کا، اور اس میں بہت مختصر باتیں تھیں. آپ میں سے بھی بہتوں نے وہ باتیں سنی ہوں گی. اس میں سے ایک بات جو حضرت نے حدیث سنائی اور اس کا ترجمہ کیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. میں آپ کو کیا عرض کروں، جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے سنایا اور سننے کے بعد جو کیفیت سننے والے پر پیدا ہوئی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے سیدھا یاد آیا کہ حضور غوث پاک کا مہینہ بھی ہے. ان کے صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضور، ابا حضور،
ہم خطاب کرتے ہیں تو وہ بات نہیں ملتی ہے، آپ تقریر کرتے ہیں تو بڑا سب ہوتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی چلاتا ہے، کوئی پروانے کی طرح چھٹ پٹاتا ہے، کوئی تڑپتا ہے، کوئی پتہ چلا کہ جامع پھاڑ لیا، کوئی نعرہ بلند کرتا ہے، کسی کا کچھ انداز ہوتا ہے، کسی کا کچھ. لیکن ہم جب تقریر کرتے ہیں وہ باتیں نہیں پیدا ہوتی. حضرت نے کہا کہ تم اپنی خواہش سے خطاب کرتے ہو، میں اپنی خواہش سے خطاب نہیں کرتا، مجھ سے تو بلوایا جاتا ہے، مجھے تو کہا گیا ہے کہ تم خطاب کرو، تم تقریر کرو، تب کر رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ اثر تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی اس منصب نبوت کا محافظ کہتا ہے کہ تو خطاب کر، تب اس بات میں اثر پیدا ہوتا ہے. ورنہ وہی بات ہم بھی سنائیں گے، وہی بات اور بھی لوگ سنا دیں گے، وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی ہے. اور اس چیز کو سننے کے بعد پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کیا تھا اور اس کے بعد سے میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے. جانتے ہیں کیا؟ حضرت کا جو وہ خطاب تھا، یہ جو اس بینر کے تحت جلسہ ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کا آخری جلسہ تھا، اور اس موقع پر آپ نے یہ حدیث تلاوت کی تھی. اور جب حدیث دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے جو آخری خطبہ دیا تھا، آخری خطاب فرمایا تھا، اس آخری خطاب میں یہ حصہ لا نبی بعدی تلاوت فرمایا تھا. پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھا، میں نہیں جانتا، لیکن یاد رکھیے جو نبی والا ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی چاہے یا نہ چاہے نبی سے ملتا ہے، بے شک اس کا انداز نبی سے ملتا ہے، اس کا رہن سہن، اس کی باتیں نبی سے مل جاتی ہے، اس کا انداز نبی سے ملتا ہے. وہ تکلف پیدا نہیں کرتا، وہ سوچ کے نہیں آتا ہے، وہ بولتا جاتا ہے اور اللہ اس کو مطابق کرتا جاتا ہے، اللہ اس کو مطابق کرتا جاتا ہے. یہ چیز ہے جو اگر بصیرت کی نظر ذرا لگا کے دیکھی جائے تب چیزیں یہ سمجھ میں آتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی محب اللہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، پیر طریقت، پیر طریقت، شہدائے کربلا کانفرنس، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر. ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آخر اس جلسے میں عنوان کے طور پر کون سی آیت ہے، کون سی آیت کو عنوان بنتی ہے، کون سی آیت ہے جو عنوان نہیں بن سکتی. اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ حمد کرنے والوں کی جو صف ہے، حمد کرنے والوں کی جو قطار ہے، وہ قطار تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ان ہستیوں کا نام نہ لے لے. بے شک بے شک. اور اگر سورہ ناس پڑھا جائے، سورہ ناس کو تلاوت کر کے موضوع سخن بنایا جائے، خطاب کا عنوان بنایا جائے تو ناس کا لفظ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ یہ اہل بیت اطہار اس کو اوپر کی صف میں آپ کو نظر نہ آئے. بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. ناس ان کے بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہے، انسان ان کے بغیر بھی مکمل ہو سکتا ہے. یہ تو اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانیت کو مکمل کریں، انسانیت کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، لوگوں نے آپ کو روکا تھا نہیں جائیے، خطرہ ہے جان کا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں چیونٹی کے بل میں بھی داخل ہو جاؤں تب بھی یہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. کیا کیا جائے؟ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ جان رہے تھے کہ کیا ہونے والا. امام حسین کو نشانہ بنایا جاتا اور حملہ خانہ کعبہ پر کیا.
امام حسین کو نشانہ بنایا جاتا اور حملہ اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی پر بھی کیا جاتا. جس کو یہ تصور لگتا ہو وہ عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ دیکھ لے تو ان کے زمانے میں کعبے پر بھی حملہ ہوا, مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا. لیکن جب اس کو دیکھنے کے بعد امام حسین کا عمل دیکھیے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک حرم ہے جو اس لیے نکل رہا ہے تاکہ دو حرم کی حفاظت کر سکے. یہ ایک حرم اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے, اس لیے مکہ چھوڑ رہا ہے تاکہ مکہ کی بھی حفاظت کر سکے اور مدینہ کی بھی حفاظت کر سکے. بہت آسان ہوتا ہے, کیوں چلے نہیں جانا چاہیے. امام حسین کسی بے خبر ذات کا نام نہیں ہے. امام حسین تو وہ ہیں جن کے نانا کے آگے ساری کائنات کو ہتھیلی کی طرح کر کے رکھے. بچا کیا ہے؟ آپ کو کسی طرح کا شک ہے؟ کچھ لوگوں نے شیطان کے علم کی بڑی بڑی باتیں کہہ دی اور نبی کے علم کے لیے ان کو کوئی دلیل نہیں ہے. وہ دلیل کھوجتے ہوئے نظر آئے. ذرا ایسی عقل بھی ہوتی ہے, اگر ایسی عقل ہو تو ماتم کرنے کا جی کرتا ہے جس میں دشمن کا علم تو نظر آ جائے اور دوست کا علم نظر نہ آئے, شیطان کا علم نظر آ جائے اور رحمت للعالمین کا علم نظر نہ آئے. امام حسین جو بھی ارباب طریقت اہل سلسلہ آپ کو شجرہ دیتے ہیں ان شجروں میں ایک نام امام حسین کا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا اگر کسی شجرے میں امام حسین نظر نہ آئے حسن بصری کے بعد اور مولا علی سے پہلے تو یاد رکھیے گا امام حسین پر اس طرح سے دیوانوں کی بھیڑ ہو گئی ہے کہ امام حسین نظر نہیں آ رہا, ورنہ اس دولہا کے بغیر شجرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. بلکہ میں آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے اہل طریقت اس بات کی سند بانٹتے ہیں شجرہ دے کر کے کہ تم امام حسین کے غلام ہو. اس بات کی سند دیتے ہیں کہ تم کو امام حسین کی غلامی نصیب ہو گئی, امام حسین کا غلام بننا مبارک. باقی اگر کسی شیخ کا نام آ رہا ہے تو وہ مہر کے درجے میں, شیخ مہر لگا رہا ہے, ان کا پیر مہر لگا رہا ہے, پیرانے پیر مہر لگا رہا ہے. کس بات پر کہ تم غلام ہو امام حسن و حسین کے, امام مولا کائنات کے اور ہمارے نبی آخر زمان سرور کائنات کے. ایسی ہستیوں کا ذکر کرنا ہمیں نصیب ہوا ہے. بڑی بہترین مدلل حدیث اور قرآن کی روشنی میں آپ نے خطاب سماعت کیا. ایک دو باتیں عرض کروں گا, زیادہ نہیں. بعض دفعہ آدمی کہہ دیتا ہے یا خیال پیدا ہو جاتا ہے کیا ضرورت ہے محبت سیکھنے کی, محبت رٹنے کی. اور محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, زکوٰۃ دیجیے, یہی محبت کا مطلب ہے. اچھا یہی محبت کا مطلب ہے. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ آپ نے کہا کہ تیاری کیا کی ہے اور چنتا ہے قیامت کی, تیاری کیا ہے؟ کہا کہ حضور تیاری تو نہیں ہے لیکن آپ کی اور آپ کے اللہ کی محبت اس دل کے اندر ہے. تیاری تو نہیں ہے, نماز زکوٰۃ کہاں یہ سب بہت معمولی آدمی ہے نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ آپ کی محبت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انت ما من احببت, تو اسی کے ساتھ رہے گا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اسی کے ساتھ جنت میں تیرا ٹھکانہ بنے گا جس سے تو محبت کرتا. محبت کی ایک حقیقت ہے, محبت کا ایک مقام ہے, اسی لیے نہیں کہہ دیا گیا. ہاں محبت ہوگی تو اتباع بھی ہوگی, لیکن محبت اتباع سے بھی اونچی چیز ہے. جس صحابی نے تھوڑی دیر کے لیے ایمان کے ساتھ حضور کے ساتھ کچھ وقت گزارنا نصیب ہوا, ایمان لایا, کسی جہاد میں گیا, شہید ہو گیا, اس نے کیا عمل؟
نہ نماز پڑھا نہ روزہ رکھا، اس کے پاس تو یہی ایک دولت ہے، محبت، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا یہ تو محبت ہو گئی سامنے والے سے، اب اگر کوئی غائب ہے اس سے ہم محبت کریں تو غائب والے سے محبت کریں، دور ہے، شجرے میں اوپر کے بزرگ ہیں، پھر بھی ہم خوب نعرہ لگا رہے ہیں، خوب اچھل رہے ہیں، پروانے کی طرح سے لوٹ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو ایک غائب سے محبت کرتا ہے، سامنے نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اس کو نام سنا ہے، اخلاق سنا ہے، کردار سنا ہے، کہ ذکی ہے، مزکا ہے، صاف ستھرا ہے، قابل افتخار بھی ہے، نام خالی سنا ہے اور محبت چل پڑا، محبت کر پڑا، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی المرء مع من احبا، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا، چاہے وہ انسان غائب ہے، غوث پاک سے محبت ہے تو آپ غوث پاک کے ساتھ ہو، اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت ہے آپ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سارے شیوخ سارے بزرگان تو اس لیے ہیں تاکہ آپ کو وہاں تک پہنچا جائے، آپ کو منزل تک پہنچا جائے، یہ اسی لیے ہے آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے۔ آپ کمزور ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، گر بھی سکتے ہیں، کوئی تو ہاتھ پکڑنے والا ہونا چاہیے، کوئی تو ہاتھ پکڑنے والا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو منزل تک پہنچا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا؟ سچا بن جاؤ، جیسا کہ دوسری جگہ پر حکم بھی ہے، حکم دیا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب سچوں کے ساتھ ہو جانے کا؟ مطلب یہ ہے، اس کو بزرگوں نے بہت نیچے کی مثال دے کے سمجھایا ہے، کہا کہ کانٹی جانتے ہو کہ پانی میں ڈالو گے کانٹی ڈوب جائے گا، تختہ پٹرا پانی پر ڈالو گے نہیں ڈوبے گا، تیر جائے گا۔ اب کیا کرو؟ کیل کو ڈوبنے سے بچانا ہے، تو کیا کرو گے؟ کیل کو اسی تختے کے اندر ٹھوک دیا، پھر تختہ کو پانی پر چھوڑ دو، اب کیا ہوگا؟ تختہ تو پہلے سے تیر رہا تھا، یہ جو کیل اس کے ساتھ جڑ گئی ہے یہ بھی اس کے ساتھ تیر جائے گا۔ ارے ہم تو ڈوبنے والے ہیں، نہیں سمجھا آپ نے؟ ہم تو ڈوبنے والے ہیں تو کیا ڈوب جائیں اور دوسروں کو بھی ڈوبنے کا حکم دے؟ نہیں، کسی تیرنے والے کو پکڑ کر کے کس کے پکڑ کے اس کا دامن تھام لو، وہ تو تیرنے والا ہے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے تم اس کا ساتھ پکڑو گے تو وہ تو تیر رہا ہے، ساتھ ساتھ تم بھی تیر جاؤ۔ اسی نے کہا گیا سچوں کے ساتھ۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، ایک چیٹی تھی، اس کو خواہش تھی کہ ہم مدینہ جائیں۔ بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سامنے کی مثال دے کے بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ کہا کہ ایک چیٹی کو خواہش ہو گئی کہ مدینہ جائیں گے، کہا اچھا مدینہ جائیں گے، لیکن ایک قدم چلیں گے تو پتہ نہیں زندہ بچیں گے، کوئی انسان پیر رکھتے، ہاتھی رکھتے، گھوڑا رکھتے، بکری ہی رکھتے، کوئی بھی جانور پیر رکھتے تو وہیں چیز ہو جائے گی، بیچارے آگے کیسے بڑھ پائے؟ تو کیا جانا تو ہے، منزل تک پہنچنا تو ہے، اس کے دل میں ارمان بھی ہے، کیا اسی نے اسی وقت دیکھا، اسی درمیان جب وہ سوچ رہی تھی کہ ایک کبوتر ہے جو مدینہ جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، بات چیت کر رہا ہے۔ چیٹی نے کیا کیا کہ ماشاءاللہ اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا کیا کہ خود کو کبوتر کے پیروں سے چمچا لیا، کس کے پکڑ لیا۔ چیٹی نے کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب کیا ہوا؟ کبوتر اڑا، مدینہ جانے کے لیے اڑا، اور وہ چیٹی جس کے قدم قدم پر خطرہ تھا، وہ جو کبوتر کے ساتھ ہو گئی تو کبوتر جب مدینہ پہنچا تو وہ تو اپنے پروں سے پہنچا، اور چیٹی اس لیے پہنچ گئی کہ اس نے پر والے ہو گئے، گالی بھی سننی پڑے گی، فتویٰ بھی سہنا پڑے گا، طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑے گی۔ نہیں معلوم آپ کو حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ
یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ایک مرتبہ لوگ آئے, کون ہو تم؟ کہا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے. کہا اچھا محبت کرنے والے, اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کنکڑی پر صبر کرنا بھی سیکھو. یہ جو کنکڑی پڑ رہی ہے اس کو برداشت کرنا بھی سیکھو. ایسے ہی محبت کرنے جاؤ گے. محبت اتنی آسان چیز ہے. بلال نے محبت کیا تھا, دیکھا نا آپ نے ایسی محبت کو نبھایا اس نے, کس طرح سے محبت کیا تھا, کس طرح سے پیار کیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کی تھی, کیسا پیار کیا تھا کہ ریت پر لٹا کر گھسیٹا جانا تو پسند ہے لیکن عہد چھوڑ دینا پسند نہیں ہے. اللہ کا نام چھوڑ دینا پسند نہیں ہے. حضور سے محبت کو چھوڑ دینا پسند نہیں ہے. یہ ہے محبت کیجئے گا تو آزمائش ہوگی. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تجھ کو آزمائیں گے, کبھی جان کے ذریعے سے, کبھی مال کے ذریعے سے, کبھی پھل کم کر دیں گے, پیداوار کم ہو جائے گی, کبھی کچھ نقصان ہو جائے گا. صبر کرنا پڑے گا. اگر صبر کرو گے, آزمائش کو برداشت کرو گے تو بشر الصابرین, تمہارے لیے خوشخبری ہے, تمہارے لیے بشارت ہے. اس کو ذرا سا اور سمجھیں. بعض دفعہ آدمی کے اوپر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید ہماری عبادت میں کوئی قصور ہے. خیر, اپنی عبادت کے حوالے سے یہ سوچنا غلط نہیں ہے. اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے, دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ. دوسرے کی نماز, دوسرے کی عبادت, دوسرے کے روزے کے بارے میں بدگمانی نہیں. اپنے بارے میں سوچ سکتے, پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے. ڈرتے بھی رہنا ہے, امید بھی رکھنا ہے, دونوں کے بیچ میں جھولتے رہنا. گھڑی رہتی ہے خوف امید, خوف امید. ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں کہیں قبول نہ ہو, رد نہ کر دیا جائے, اور امید نہیں اللہ بہت مہربان ہے قبول کر لے. دونوں کے بیچ میں جھولتے رہے, خوف اور امید کے بیچ میں, تب جا کے آپ مسلمان بنیے گا. مسلمان ہونے کی پہچان ہے, اور خاص طور سے جنتی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جو جنتی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہے, اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ جو زیادہ ڈرنے والے ہیں. کس سے؟ پولیس سے, گنڈا سے, بدماش سے نہیں, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں. تو مصیبت تو اٹھانی پڑے گی, مصیبت جھیلنی پڑے گی, آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دو مثالیں دوں گا, اس سے پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشوں کا معاملہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے زیادہ انبیاء کے ساتھ آزمائشوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر جو جتنا زیادہ ان کے نزدیک ہوگا, جتنا زیادہ ان کے راستے پر ہوگا, جتنا زیادہ ان کے طریقے پر ہوگا, وہ اتنا ہی زیادہ بلاؤں کا سامنا کرے گا, اتنا ہی زیادہ اسے مصیبتیں دیکھنی پڑے گی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے دوست, خلیل اتنا عظیم الشان, اتنا باوقار خطاب, بارگاہ خدا بندی سے اثر, خلیل ہے, اللہ کے دوست. کیا ہوا؟ آگ میں جانا پڑے گا. آگ میں جب گئے دیکھیے جو اللہ کا بڑا بندہ ہوتا ہے اس کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے. فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ آپ اجازت دیجیے تو آپ کو یہاں سے صرف نکال دیں, آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہم سے کہیے. کہا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے, ضرورت ہے مگر تم سے نہیں ہے. یاد رکھیے گا, صوفیوں کی ایک روش یہ بھی ہے کہ صوفیہ متوکل ہوتے ہیں, اللہ پر توکل کرنے والے, اللہ پر توکل کرنے والے. کیسا توکل, کیسا بھروسہ؟ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, اپنی کتاب میں ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ اگر تم کو آٹا مانگنا ہے, نمک مانگنا ہے, تو بھی اس کا سوال پروردگار سے کرو. کہے کسی سے کہو, اللہ سے کہو, اللہ سے مانگو.
اپنا رشتہ مضبوط کرو اس کے ساتھ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس کے سامنے رکھو، کیوں نہیں رکھتے؟ سب سے زیادہ سننے والا تو وہی ہے، باقی کسی کے سننے میں شک ہو سکتا ہے، اس کے سننے اور قبول کرنے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے ہر چھوٹی بڑی بات اس کے سامنے کہو۔ حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک باز قدس سرہ العزیز جب رات ہوتی تھی، پینے کا پانی درختوں میں کہتے تھے کہ بہا، درختوں میں بہا، کہے کہتے تھے کہ جس اللہ نے آج پینے کے لیے پانی دیا ہے وہی اللہ کل پینے کے لیے پانی مہیا کرے۔ توکل، اللہ پر بھروسہ۔ کبھی کبھی ان کے لوگ جو اصحاب تھے، جو ان کے ارد گرد شاگردان تھے، جو خود مشائخ تھے، کبھی تربیت میں رہتے وقت بھوک کی شدت برداشت کرنی ہوتی، بھوکے رہ گئے، ایک دو دن بھوکے رہ گئے، حضور سے شکایت کرتے کہ حضرت بھوک لگ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت ایک شعر پڑھتے تھے، ایک مصرع، جو مر خاصان حق رام، بھوک کو کیا سمجھتے ہو؟ بھوک تو اللہ کے خاص بندوں کے لیے، بھوک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بھوک اللہ اسے دیتا ہے جو اس کا مقرب ہوتا ہے۔ کل جہاں مل اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پر آپ کو سلام۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے نہیں دیکھا کس طرح سے بھوک برداشت کیا، کیا کریں؟ آپ کہتے تو کھانا اتر جاتا، منہ سلوا پھر دوبارہ سے آنے لگتا، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے بھوک برداشت، اور آپ نے ایسی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو میری مصیبت یاد کر لینا، میری مصیبت یاد کر لینا، اس لیے کہ میں نے جتنا مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، وہ کسی نے نہیں کیا، چاہے اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جسمانی اذیتوں کے لحاظ سے ہو، چاہے سوشل بائیکاٹ کا معاملہ ہو، ہر طرح کی پیڑا، چاہے ہجرت کا معاملہ ہو، آپ نے اسے فیس کیا ہے، آپ نے برداشت کیا، اور اس لیے برداشت کیا تاکہ اگر امتی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو جائے تو ایک بار موڑ کر اپنے نبی کی طرف دیکھے اور ساری مصیبت کا بوجھ ہلکا ہو۔ اس لیے ہمارے نبی نے مصیبتوں کا بوجھ امتیوں کے سر سے اٹھا دیا ہے۔ تو آزمائشوں کا معاملہ ہوتا ہے، برداشت کرنی پڑے گی، اتنا آسان نہیں ہے محبت کو نبھا پانا۔ حضرت امام حسین نے بھی نبھایا ہے، کیا نبھایا ہے؟ وہی محبت تو نبھا رہے تھے، اسی محبت کی وجہ سے تو آپ نے صرف خود کی نہیں بلکہ اپنے تمام اصحاب کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ ہے آزمائش۔ ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور کہے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن پہلے آپ کو ان لوگوں کو سائڈ کرنا ہوگا۔ کون لوگ تھے؟ جو مالی اعتبار سے، دنیاوی لحاظ سے غریب تھے اور آخرت کے لحاظ سے بہت مالدار تھے۔ ان کو ہٹائیے تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ نے کہا تم ان کو ہٹانے کی بات کرتے ہو، ارے تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو انہی کے راستے سے تم کو ایمان لانا ہوگا۔ تم ان کو بیوقوف کہتے ہو، تم ان کو سفہا کہتے ہو، ارے سفہا تم ہو۔ اگر تم کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا ایمان نصیب ہو جائے تو اسی بلال کے راستے پر آنا ہوگا، اسی جو ہے حضرت عمار کے راستے پر آنا ہوگا، اسی حذیفہ کے راستے پر آنا ہوگا، اسی مصعب بن عمیر کے راستے پر آنا ہوگا، تب جا کے تمہیں ایمان نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ کرنا پڑے گا۔ ایک بات عرض کی کہ آدمی کے پاس جب پریشانی آتی ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے کس عمل میں کمی ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، کمی کا معاملہ نہیں ہے، عذاب کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آیا، یہ آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سے بڑا نیکوکار کون ہوگا؟ کون عبادت گزار ہوگا؟ کون پرہیزگار ہوگا؟
ایک سفر میں جب آپ گئے تھے کھانا ختم ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان بچھایا گیا، کہا جس کے پاس جو بھی بچا ہے وہ اس دسترخوان کے اوپر ڈال دے، نکال کے رکھ دے۔ کسی نے روٹی کا ٹکڑا رکھا، کسی نے کچھ رکھا، چاول رکھا، جو جس کے پاس کھانے پینے کی چیز تھی، جھاڑا بچا ہوا حصہ اسی پر رکھ دیا دسترخوان کے اوپر۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسی دسترخوان پر کھجور کی کچھ گٹھلیاں بھی رکھی گئی تھی۔ اب جو صحابی بیان کرنے والے ہیں ان سے سننے والے نے پوچھا کہ حضرت اگر روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پر رکھا ہوا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، کھائی جانے والی چیز ہے، یہ کھجور کی گٹھلی کھانے کی چیز کے نام پر بات نہیں سمجھتے۔ کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو یہی کھجور کی گٹھلی ہاتھوں میں لیتا، منہ میں رکھتا، لعاب سے ملنے کی وجہ سے ایک منہ کے اندر مٹھاس محسوس کرتا، مٹھاس پیدا ہوتی اور اسی پر پانی پی کر کے بھوک بھی مٹا لیتا تھا، پیاس بھی مٹا لیتا تھا۔ یہ معاملہ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کنتم خیر امت ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ جب ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے طرح طرح کے تانے دیے گئے، طرح طرح کی باتیں کہی گئی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تانے دی گئی، باتیں کہی گئی، خلاف مخالفت میں کچھ باتیں کہی گئی۔ کیا کہا گیا؟ جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادو جانتا ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ کاہن ہے، مطلب اندازے سے کوئی بات کہتے ہیں اور وہ بات ہو جاتی ہے، ٹکرا جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ کہا گیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے آپ کی مخالفت میں ایک قصیدہ لکھا، اس کی جگہ پر دوسرا لفظ لکھا۔ کہا کیا لفظ اچھا ہے؟ کہ اسی وزن پہ مذمم کا لفظ لکھا۔ مذمم کا مطلب جس کی برائی کی جائے، اب مذمم سے ریپلیس کر دیا اور ساری شاعری اور کہہ لیجئے کہ ساری برائی کر دی گئی مذمم کی۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کلام پہنچا تو حضور نے کہا کہ دیکھو اللہ دشمنوں کے داؤں کو کس طرح سے ناکام کرتا ہے۔ ارے یہ ساری برائی تو مذمم کی گئی ہے، ہوگا کوئی مذمم؟ میں تو محمد ہوں، میں مذمم ہوں، میں تو محمد ہوں، یہ برائی تو کسی اور کی ہے، وہ جانے۔ ذات ایسی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دشمن بھی چھٹ پٹا رہا کہ برائی کرے تو کیسے کرے، برائی کرے تو کیسے کرے۔ لیکن یاد رکھیے جو بھی برائی کی گئی وہ سب جہالت کی وجہ سے تھی، لیکن اس کے باوجود کسی نے آپ کے اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو کردار کو ٹچ کرتی ہے، جو کردار کو میلا کرتی ہے۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے آپ کو ظالم نہیں کہا، یہ ظلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی تو وہ ہے جو یہ سکھاتے ہیں انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مظلوم ہے تو مدد کریں، بات سمجھ میں آتی ہے؟ مظلوم ہے اس پر ظلم کیا گیا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر ظالم ہے تو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ نہیں جانتے ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روک دیا جائے، ظلم کرنے نہ دیا جائے، یہ ظالم کی مدد۔ تو ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ سب سے بہتر بن کے، لیکن بہتر بننے کا پیمانہ کیا ہے؟ کون آدمی بہتر ہوتا ہے؟ باہر میں بہتر بن جانا بہت آسان ہے۔ ہم یہاں بہت اچھا کپڑا پہن کے آ گئے ہیں، آپ سوچ رہے ہو کہ بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں، پرہیزگار ہیں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، یہ بہت آسان ہے، اس میں ظن پیدا کروا لینا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو گھر میں بہتر ہے۔ جو گھر میں بہتر ہو گیا وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اگر شوہر ہے اور بیوی کے لیے اچھا ہو گیا تو اس کا مطلب وہ سماج کا سب سے اچھا انسان ہے۔ اگر بیوی ہے شوہر کے لیے اچھی ہے تو پھر وہ سب سے بہتر اولاد ہے۔ اگر بال بچے ہیں، اگر ماں باپ کے حق میں اچھے تو سب سے اچھے بچے ہیں۔ اگر ماں باپ ہیں اولاد کے حق میں اچھے ہیں تو سب سے اچھے اولاد وہ والدین ہیں۔ بتایا کہ یہ پیمانہ ہے اچھا بننا، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اس طرح سے اچھا بناؤ۔ ایک بات وقت ہوئے جہاں شیخ شرف الدین احمد منیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں کچھ تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ہاں اچھے ہو، اگر اللہ کے ہاں اچھے ہو، اللہ سے تمہارا رشتہ اچھا ہے تو لوگوں کی 1,00,000 برائی بھی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لوگ تم کو برا کہیں، لوگ تم کو خراب کہیں، لوگ تم پر فتویٰ لگائیں، اگر تم اللہ کے ہاں اچھے ہو تو لوگوں کی 1,00,000 برائی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پلٹ کے کہا لیکن اگر تم اللہ کے ہاں اچھے نہیں، اللہ کے ہاں اچھے نہیں تو پھر لوگوں کی 1,00,000 تعریف بھی تم کو اچھا نہیں بنا سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں غرض اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے اچھا ہے، ہمارا رشتہ ہمیں اپنوں سے اچھا ہے، ہمارا رشتہ ہمارے بزرگوں سے اچھا ہے، ہمارا رشتہ ہمارے اولیاء کرام مشائخ اعظام سے اچھا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ جو بزرگوں سے محبت ہے، محبت کی بات چل رہی تھی، یہ جو بزرگوں کی محبت ہے یہ کوئی عقلی چیز نہیں ہے۔ اگر عقلی چیز ہوتی تو ہر عقل مند انسان بزرگوں سے محبت کرنے والا ہوتا، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ بڑا بڑا عقل مند بزرگوں سے روکتا ہے، بزرگوں کو کے ماننے والے کو جاہل کہتا ہے۔ وہی کہتا ہے جو کفار مکہ نے ابو ذر کو کہا تھا، جو کفار مکہ نے بلال کو کہا تھا، یہ سب سفہ، یہ سب جاہل ہے، یہ سب بے وقوف ہے۔ اس طرح کا تانا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جانتے سچ پوچھئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو بندے کے پاس یہ دولت آتی ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث آپ نے سنی۔ میں ایک بات عرض کروں تو شاید گفتگو تمام کروں اسی پر۔ ایک مرتبہ بہلول ٹہل رہے تھے سمندر کے کنارے، خلیفہ بھی اوپر چھت پہ ٹہل رہا ہے، اور جو بادشاہ ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، اس کے بھی عجب عجب انداز ہوتے ہیں۔ دل بہلانے کے لیے کبھی اس کو بہت عقل مند چاہیے، بہت عقل مند سے وہ دل بہلاتا ہے، اور کبھی کبھی مجنون چاہیے، کبھی کبھی دیوانہ چاہیے، کبھی کبھی مست چاہیے تاکہ اس سے دل کو بہلا سکے۔ اس نے دیکھا کہ بہلول ٹہل رہے، بہلول جا رہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لے آؤ۔ سرکاری عملہ متحرک ہوا اور اس کو پکڑ کے لے آئے، پکڑ کے لا کر کے ٹوکڑا میں رکھ کر کے بادشاہ کے پاس چھت پہ اوپر پہنچا دیا، اور بادشاہ کے پاس بہلول حاضر۔ بادشاہ پوچھتا ہے، خلیفہ پوچھتا ہے بہلول سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک کیسے پہنچا جائے، اس تک پہنچنے کا کیا طریقہ؟ جواب سننے سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو طریقہ اللہ تک پہنچنے کا ہے وہی طریقہ اللہ والوں تک پہنچنے کا ہے۔ پوچھا کیا طریقہ ہے، کیسے پہنچا جاتا ہے؟ کہا کہ بہت آسان، جیسے آپ کے پاس ہم پہنچ گئے ایسے ہی طریقہ ہے۔ کہا کیا مطلب، اور ذرا کھول کے بیان کرو۔ کہا کہ یہ بتائیے آپ کو خلیفہ ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، ہم چاہتے کہ آپ سے مل لیں تو مل پاتے؟ کوئی ادھر بھگاتا، کوئی ادھر کھیلتا، کوئی ادھر دھکا دیتا، کوئی ادھر گالی دیتا، کوئی کچھ سناتا، لیکن جب آپ کی مرضی ہوئی تو وقت نہیں لگا اور فوراً میں آپ کے پاس آ گیا۔
تو جب تمہارے جیسے حاکم، تمہارے جیسے بادشاہ کی مرضی کا یہ حال ہے کہ تم چاہو تو 5 منٹ کے اندر بندہ تمہارے پاس حاصل ہو جائے، تو جو احکم الحاکمین ہے، جو سب کا حاکم ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ چاہے کہ کسی کو اپنا قریب بنا لے تو ایک وقت نہیں لگے گا، ایک لمحہ نہیں لگے گا، وہ اللہ کا قریب بن جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک چلا جائے گا۔ تو یہ پیمانہ ہے کہ اس راستے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، مگر عبادتوں میں غرور سے پناہ مانگنا، عبادتوں میں گھمنڈ سے پناہ مانگنا ہے۔ اسی لیے کہ گھمنڈ ہی تھا جس نے ابلیس کو برباد کر دیا، گھمنڈ ہی تھا جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے ملعون بنا دیا۔ کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، ہم اس سے بہتر ہیں، میں ان سے اچھا ہوں، یہی کہا تھا اس نے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ملعون بنا دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو لعنتی بنا دیا۔ یاد رکھیے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہی کام کرنا ہے جس سے ہم اللہ کی رحمت پا سکیں، اور جس سے اگر رحمت سے دوری پیدا ہو اس کام سے بچنا ضروری ہے، اس کام سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد ابلیس سے مل گیا، پوچھا کہ کائے نہیں تم یہ سب کام چھوڑ دیتے ہو، لوگوں کے بہکانے والا کام، سارا کام چھوڑ دو، نہ کرو گے نہ لوگ تم کو لعنت بھیجیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو اس نے کہا جانتے ہو کیوں نہیں چھوڑتا؟ مجھ کو لعنت سے اتنی ہی لذت ملتی ہے جتنی تم کو رحمت سے لذت ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ صاف اس نے پیغام دیا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اچھی چیزوں کا پابند نہیں بنائیں گے، آپ اپنے آپ کو حسنات کا، اچھے کاموں کا پابند نہیں بنائیں گے، تو آپ کا نفس برائیوں کا پابند ہو جائے گا، اور جب برائیوں کی طرف جائے گا تو برائیوں میں اسے لذت ملنے لگے گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ نفس برائیوں میں ڈوبے اور برائیوں میں سکون حاصل کرنے لگے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جانب لے جائیے، اور رحمت کی جانب لے جانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے۔ کیا دعا کیجیے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دونوں جہان میں، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے، ایک مہربانی فرما، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو مسلمان جائیں، توفنی مسلما، اور جب یہ مہربانی فرما دینا تو ایک اور مہربانی فرمانا، الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دینا۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ حدیث میں اسی دعا کو یا لگا کے مانگنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ اور خاص طور سے اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستگی، مودت، محبت اور بے پناہ محبت کی دولت سے سینے کو آباد فرمائے، معطر فرمائے، منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔